درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ آغا سید علی رضا رضوی آف لندن سے آپ تشریف لائیں، رونق افروز ممبر ہوں اور آج کی اس مجلس سے فضائل و مسائل سرکار امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرمائیں۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت مولا امام زین العابدین علیہ السلام برآمد فرمائیں۔ درود بھیجیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ امید اس طرف بھی جگہ ہے، آپ سے گزارش ہے اگر آنے چاہتے ہیں ادھر آگے آ جائیں ورنہ تشریف رکھیں۔ درود بھیجیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ امید 3 نعروں کا جواب دیجئے، قبلہ کو معلوم ہو جائے کہ آپ انہیں سماعت کی گن بلندیوں پر سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ مل کے نعرہ تکبیر! خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، بابا سے بلند اٹھائیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اپنی اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیجئے۔ مل کے نعرہ حیدری! 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 شکریہ محمد و آل محمد صلوات۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ قاسم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلند سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
عزیزان گرامی، مجھے مولا سجاد علیہ السلام کے کچھ فضائل اور مسائل کو پیش کرنا ہے۔ یہ امام بارگاہیں لاہور کی قدیمی امام بارگاہیں ہیں جن کے در و دیوار کو مجالس سننے کی عادت ہے۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی عزاداری سید الشہداء۔ جو فضائل پیش کروں انہیں گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے، اور بہت پر امید ہوں کہ آپ حضرات جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اس محبت سے سنیں گے۔ عزیزان گرامی، الامام واحد الدہر، امام وقت اپنے زمانے کے یکتا ہوتے ہیں۔ ان جیسا نہ علم میں کوئی ہوتا، نہ امام کا بدل شجاعت میں کوئی ہوتا، نہ سخاوت میں کوئی دوسرا امام کے برابر ہوتا، نہ امام کا ان کے زہد میں، ان کی عبادت میں۔ مولا امام سجاد سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ اے سید سجاد، آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے۔ امام کی علامت یہ ہے، معصوم کی علامت یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں۔ پہنچ رہے میرے بھائی؟ بھئی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں۔ تو امام کی علامت یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے کی تردید نہیں کرتا، یہ غیر معصوم کی علامت ہے۔ بعد میں آنے والا پہلے کی تردید کرتا ہے، کاٹ کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا میں یہ کہتا ہوں، میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ بہت سے ایسے کہتے ہیں پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کر رہا ہوں۔ ایسے چلتے رہے گا۔ معصوم کی علامت یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا۔ رسول خدا کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو کچھ گزشتہ انبیاء آئے تھے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، وہ کچھ کہتے تھے میں کچھ اور کہتا ہوں۔ کہا وہ جو کہتے گئے تھے اللہ کی طرف سے تھا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور چھٹے امام کی حدیث کو سن لیجیے گا، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتے پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ گرامی وہ اور ہوں گے جو کہیں پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کہتا ہوں۔ معصومین ہمیشہ تائید کرتے ہیں۔ اب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے، آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی عبادت زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے۔ لیکن آپ کا لقب ہے زین العابدین۔ آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علی۔ فرمایا تھا نہیں نا، کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا میرے دادا علی مرتضیٰ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ خبردار میرا مقابلہ میرے دادا سے نہ کرنا۔ اگر توجہ ہو بھئی، مولا سجاد اسی امامت کے درجے میں ہے جس میں مولا علی، وہی عصمت ہے جو مولا علی کی، وہی علم لدنی ہے جو مولا علی کا تھا، تمام کو فضائل۔ لیکن کیونکہ معصوم کی علامت یہ ہے کبھی بھی کوئی علی سے برابری نہیں کرتا۔ خبردار کوئی ہمارے دادا کی برابری نہ کرے۔ یہاں تک ایک جملہ پیش کر رہا ہوں چھٹے امام سے، شیخ مفید نے کتاب الارشاد جلد نمبر 2 میں لکھا، کسی نے چھٹے امام کو کہا یا امیر المؤمنین، کسی شیعہ نے کہا چھٹے امام سے یا
امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر. مولا نے کہا آج تو کہہ دیا، خبردار آئندہ نہ کہنا. کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا میں مومنوں کا پیشوا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے دادا علی کی دشمنی میں اوروں نے امیر کہلانا شروع کر دیا. توجہ فرمائی. توجہ فرما رہے ہیں کیا نہیں نا؟ چھٹے امام نے فرمایا چھٹے امام نے فرمایا کیونکہ ہمارے دادا علی کی دشمنی میں بہت سے لوگوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا. بھائی 5واں دن ہے، پابندی اٹھے، لیکن جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا. کچھ لوگوں نے اس زمانے میں، کچھ نے اس زمانے میں ضد کی مجھے امیر کہنا، اور بہت سے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین کہنا. ائمہ اہل بیت نے کہا دیکھو ہم 11 معصوم امام ہیں، مولا کے بعد 11 معصوم امام، لیکن منع کیا خبردار ہمیں بھی امیر المؤمنین نہ کہنا، ہمیں بھی امیر المؤمنین نہ کہنا. جب بھی کہنا امیر المؤمنین تو پورا نام نہ لینا، صرف مراد لینا ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کو. صرف مولا علی مراد، امیر المؤمنین سے مراد صرف مولائے کائنات ہیں. جب بھی شیعہ کہے امیر المؤمنین کو مراد صرف مولائے کائنات اور کوئی مراد نہیں. توجہ بجنے کی میرے ساتھ ہے. تو چوتھے امام نے فرمایا، کہا کہ یہ میرے دادا کے لیے ہے کہ ان کی اتنی عبادت کسی کی نہیں. مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے. چوتھے امام دن رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے. آپ کا ایک باغ تھا، اس میں 500 کھجور کے درخت تھے. آپ ہر درخت کے نیچے دن رات میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے. پروردگارہ یہ ساری تیری نعمتیں، 2 رکعت پڑھتے، 1000 رکعت پڑھتے. کسی نے پوچھا، بھائی سنیے گا جملے کو میں پیش کر رہا ہوں. شیخ محمد باقر شریف قرشی ایک بہت بڑے محقق جن کا بھی انتقال ہوا چند برس پہلے، انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی. فرماتے ہیں تاریخ میں کسی نے اتنے غلام آزاد نہیں کیے جتنے مولا علی نے. چلیے گا میرے ساتھ. تاریخ میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا امیر نے، اور مولا امیر کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا سجاد نے. مجمع رہے گا میرے ساتھ. مولا امیر سے متعلق میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 1000 غلام بہت مہنگا ہوتا ہے، تو مولا امیر غلام خریدتے آزاد کرتے. شیخ باقر شریف قرشی نے لکھا ہے نہیں 10,000 غلام. کتنے؟ 10,000 غلام آزاد کیے مولا امیر نے. توجہ، غلام خریدتے آزاد کرتے. مولا غلام رکھتے نہیں تھے. اسلام نے پہلے دن سے کہا بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا. اگر کوئی روزہ کھا لے تو غلام آزاد کرے. مولا امیر سب سے بڑے معصوم، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، مولا رسول خدا کے بعد سب سے بڑے معصوم، کبھی کوئی خطا نہیں کی، لیکن غلام خریدتے آزاد. یہ اور بات ہے غلام جاتے نہیں تھے. آپ نے نام سن رکھا ہوگا حضرت قمبر کا، بات پہنچ گئی ہے. مولا علی نے آزاد کر دیا، غلام خریدا، قمبر نام حضرت قمبر رضی اللہ مولا کے غلام. تو مولا نے غلام خریدا کا قمبر جاؤ میں نے آزاد کیا. کہ یا علی آپ نے آزاد کیا، مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ کے قدموں میں زندگی گزاروں. تو مجھے مولا سجاد کے غلام کا پیش کرنا ہے. مولا علی کے غلام کا نام آیا، ایک صرف واقعہ سن لیجیے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مطلب ہے نا میرے ساتھ. تو مولا علی نے کہا قمبر تم آزاد. کہ نہیں مولا کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے در پہ رہوں گا.
اب مولا علی کسی کو دھتکارتے نہیں، جو آ گیا وہ اپنا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام نے درزی سے کہا یہ 2 کپڑے ہیں، 2 جوڑے سلو، 2 لمبے کرتے، لمبا کرتا پہنتے، 2 کرتے سلو، ایک میرا ایک میرے غلام کا، ایک کمبل کا۔ درزی نے فوراً سوال کیا کہ یعنی یہ جو 2 کپڑے آپ نے دیے نا، اس میں ایک کپڑا قیمتی ہے، دوسرا زیادہ قیمتی نہیں، تو مولا آپ کا کرتا کون سے کپڑے کا اور آپ کے غلام کا کون سے کپڑے کا؟ تو مولا سے پہلے جناب محمد بول اٹھے، کہا عجیب نادان آدمی ہو، مولا کا کپڑا قیمتی ہے، غلام کا سستا کپڑا۔ مولا نے کہا خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا، مہنگا کپڑا اس کا سیدھے کیونکہ یہ جوان ہے، میں بزرگ ہو گیا، سستا میرا سیدھے۔ جن اہل بیت نے غلاموں کو ایسے رکھا ہو، مجمع چلے گا میرے سامنے، جناب مولا کائنات کا یہ سلوک تھا، اور کہتے ہیں مولا کے بعد سب سے زیادہ غلام کو آزاد کیے مولا سجاد۔ مولا سجاد کا جو دور ہے نا وہ ہے تربیت کا دور۔ مجھے نوجوانوں نے کہا کہ مولا سجاد کی زندگی پیش کیجیے گا، پیش کر رہا ہوں۔ مولا کثرت سے غلام خریدتے، تربیت کرتے، انہیں آزاد کر دے، اور کہتے جاؤ جا کے معاشرے میں رہو، توجہ، جاؤ جا کے لوگوں میں رہو۔ جس محلے میں مولا سجاد کا غلام جاتا، 1-2 مہینے بعد سارا محلہ جمع ہو کے آتا، پوچھتا تم ہو کون؟ جب سے آئے محلہ بدل گیا۔ وہ غلام کہتا میں سید سجاد کا غلام ہوں، لوگ کہتے غلام ایسے، سوچو مولا کیسا۔ اور فرمایا جائے گا مولا سجاد کے غلام ایسے تھے، آزاد کردہ غلام۔ میں چند مثالیں پیش کرنا چاہوں، چند مثالیں اگر سننا چاہیں، میں سننے گا ایسا نہیں کہ مولا سجاد کے غلام۔ یہاں تک مدینے میں لوگ کہتے ہیں مدینے کے لوگوں نے اتنے گناہ کیے قحط پڑ گئے، بارش نہیں ہو رہی، آل محمد نے ظلم کی۔ ایک دن سارے مدینے والے جمع ہوئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، پروردگارا یہ تیرے نبی کا شہر ہے، ہمارے گناہوں کو نہ دے، اپنے نبی کی وجہ سے بارش برسا۔ راوی سعید ابن مسیب شیعہ نہیں ہے، راوی شیعہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، گھنٹوں سے بیٹھے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنے گناہ تھے، آل محمد پہ اتنا ظلم کیا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں دعا قبول نہیں ہو رہی، اتنے میں نے دیکھا موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ فام حبشی غلام بڑی خاموشی سے مسجد نبوی میں آیا، آ کے بیٹھا، کہ میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ اس نے بڑے ادب سے بیٹھ کے کہا پروردگارا تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں۔ پروردگارا مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ سعید ابن مسیب کہتا ہے غلام کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، بارش برسنے لگی، کہا خاموشی سے اٹھا تاکہ مجمع کو پتہ نہ چلے دعا میری قبول ہوئی ہے، جانے لگا۔ راوی سعید کہتا ہے کہ میں اٹھا، میں اس کے پیچھے چلا، دیکھوں تو صحیح کس کا واسطہ دے کے گیا، کس کا غلام ہے، کہا دیکھا محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا، میں دیکھتا رہا کس گھر میں جاتا ہے، دیکھا سید سجاد کے گھر چلا گیا، کہ اس دن تو بارش تھی میں نہیں گیا۔ چند دن گزرے، میں نے کہا سید سجاد آپ سے کچھ مانگو عطا کیجئے گا، کہ جو مانگو گے ملے گا، کہ مولا آپ کا غلام چاہیے۔ مولا نے کہا سب غلاموں کو بلاؤ، 2 صفحے باندھ کے سارے غلام کھڑے ہو گئے، کہ مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا۔ مولا نے آواز دی وہ جو چھپ رہا ہے اس سے کہو وہ بھی آ جائے۔
وہ جو چھپ رہا ہے اس سے کہو آ جائے. آیا کہ بولا یہی غلام چاہیے, کہ جاؤ یہ غلام تمہیں دیا. ایک مرتبہ سعید ابن مسیب کہتا ہے, اہل سنت کا بہت بڑا محدث ہے, راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا غلام نے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار تو جانتا میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا, یا میری اس قسم کو پورا کر دے یا مجھے موت دے دے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہیں پہ زمین پہ گرا اور فوراً مر گیا. میں نے سید سجاد سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہ یہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات سمجھتے کیا ہوگا؟ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو. راوی کہتا ہے مجھے تڑپ رہی کہ میں نے کاش اس سے دعا کروا لی ہوتی اپنے حق میں. وہ مستجاب الدعوات تھا. کہ میں چلا گیا, سید سجاد نے اس کا غسل و کفن کیا, جنت البقیع میں دفنایا. میں کہوں گا اپنی اپنی قسمت ہے, مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. غلام سے دعا کروانا چاہ رہے ہو مولا کو چھوڑ کے, اور فرمایا سے دانا گرام توجہ فرمایا دانا گرام. امت کی یہی قسم کرسی ہے, آل محمد کو چھوڑ کے غلاموں کے پیچھے چل پڑے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اس مزار شریف پہ اس مزار شریف پہ, سارے مزار شریف ہے لیکن نجف اشرف نہیں ہے. بس ایک شعر اچانک ذہن میں آیا. شاعر نے پتہ نہیں کس انداز سے کہا, مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر, مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر, مگر یہ ہار گئے کربلا بنانا سنے. اعلان گرامی, یہ پوری دنیا میں ہر کسی کے پاس چلے جائے, نہیں جائیں گے تو آل محمد کے پاس نہ جائیں. آئینہ کا پیش کر رہا ہوں, وقت بہت تیزی سے گزر رہا. میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, میرے بچے, میرے بھائی, میرے بزرگ, ان جوڑوں کو غور سے سنیں گے. اعلان گرامی, مولا سجاد کا زمانہ بنو امیہ کا زمانہ تھا, بنو امیہ کے بھی عروج کا زمانہ تھا. انہوں نے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا تھا. بڑے مغرور انداز سے چلتے تھے. عبد الملک ابن مروان, میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, اسی طرح سے چلیے, اسی انداز سے سنیے. تو عبد الملک ابن مروان حج پہ جانے لگا, کہا مجھے حج پہ جانا اور سارے حاجیوں کو بتا دو میں ان کا خلیفہ ہوں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اگر بتا کے ہی منوانا ہو, میری بات پہنچ رہی ہے بھائی, چہرے بتاتے ہیں. اگر کوئی یہاں بازار میں بھی چلے نا اور آل محمد کا حقیقی غلام ہو تو بازار میں لوگ رک کے کہیں کہ ہاں یہ علی کا غلام ہے. اور اگر کوئی علی کا بیٹا آ رہا ہو تو عبد الملک ابن مروان نے کہا میری ساری فوج سے کہو ساتھ چلے, حاجی ہوں, کبھی کبھی حج کرتے تھے. تو اس نے کہا میں حج پہ جاؤں گا. حج پہ آ گیا, اس کی ساری فوج, لاہو لشکر, گارڈز اسے طواف کروا رہے. پھر بھی مکے کی گرمی, دھکے لگنے لگے. اس نے کہا روک دو, میں طواف نہیں کر رہا. گارڈز نے کہا بھائی طواف مکمل کر لو, 3 چکر تو ہو گئے. ان کی قسمت میں 3 ہی چکر ہے. اسی محبت سے چلتے رہے گا. تو عبد الملک ابن مروان نے کہا راستہ بناؤ, 3 چکر پورے ہو گئے ہیں. کہا
نہیں جتنا راستہ ہم نے بنوانا تھا بنوا لیا. لوگ پھر بھی دھکے دے رہے ہیں کہ بس میں بعد میں طواف کروں گا جب مجمع چھٹ جا کے کونے میں بیٹھ گیا. کہ میرے لیے ذرا آپ زمزم سے سیراب کرنے کے لیے کچھ لے آؤ. کچھ لوگوں نے پانی پلایا, اپنے پسینے صاف کر رہا تھا, بیٹھا ہوا, سارے چاروں طرف گارڈ ہیں. اتنے میں مولا سجاد آ گیا. تو مولا سجاد کا آنا تھا, مجمع خود بخود چھٹنے لگا, راستہ بننے لگا. مولا نے طواف شروع کیا. مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کوشش کی ہے مولا سجاد نے. سلامت رہے, جیتے رہے. توجہ ہمارے اندر نہیں رہا. بس ایک مرتبہ مولا سجاد کا آنا تھا. وہاں آپ نے دیکھا نا پرانے جو بادشاہ تھے, میرا مطلب ہے خلیفہ تھے, وہ اپنے ساتھ شعراء لے کے چلتے تھے. جب دل کیا میری شان میں قصیدہ کہہ دو. ایک مرتبہ اس نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ طواف کرنے آیا سادہ سا احرام, حاجی خود بخود راستہ بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے طواف شروع کیا. شاعر نے کہا ھذا الذی یعرفہ مذہب الحرم. یہ وہ ہے جسے حرم بھی جانتا ہے, حجر اسود بھی جانتا ہے. یہ کعبے کے نہیں کعبہ اس کا نام. لیکن مرتبہ عبد الملک ابن مروان نے کہا فوج میری, حکومت میری, سکہ میرا, سپاہی میرے, پیسے میں نے دیے اور ساری عزت کس کی؟ قرآن نے کہا تعز من تشاء وتذل من تشاء. خدا جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا طواف امام کر رہے ہیں, کہ ذرا ان کو تعارف تو کرواؤ میرا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب یہ طواف کرنے میرا تعارف کرواؤ, میں ان کا خلیفہ ہوں. ایک مرتبہ کا ان سے کہو مجھے سلام کرے, میں پیسہ دوں گا, سونے کی اشرفیاں دوں گا, پیسہ دوں گا, درہم و دینار دوں گا. ایک سپاہی نے کہا مولا جب طواف ہو جائے عبد الملک ابن مروان بھی آیا. مولا نے کہا میں اللہ کے حج کے لیے آیا ہوں, اس کے نہیں. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. حضرت گرامی مولا سجاد علیہ السلام نے کہا میں ایسے ویسوں کو سلام نہیں کرتا. حضرت گرامی یہاں تک جب سب لوگ حضرت محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے, توجہ, پیغمبر اسلام نے کہا تھا میرے بعد 12 مسیح ہوں گے. 12, نہ 2, نہ 3, نہ 4, 12 ہوں گے. کہ میرے بعد 12 ہوں گے. کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی حسن حسین کے بعد. تو ہم لوگ کہنے لگے مولا حسین نے انہیں اپنا مسیح بنایا تھا حضرت محمد حنفیہ کو, وہ بھائی. حضرت محمد حنفیہ نے کہا نہیں میں امام نہیں ہوں, امام سجاد ہوں. کہا کہ نہیں آپ اپنے بھائی کی بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں, امام تو آپ. کہا نہیں میں امام نہیں ہوں. لوگ انہیں ماننے لگے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھتیجے کیا کروں, کچھ لوگ مجھے امام مان رہے, کچھ آپ کو مان رہے ہیں. میں بتا بھی رہا ہوں کوئی مانتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھتیجا جو ہے وہ چچا بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتیجا امام ہے.
کہ چچا اپنے سارے ماننے والوں سے کہیں حرم چلتے ہیں، مکے چلتے ہیں، جس کے لیے حجر اسود گواہی دے وہ امام ہے۔ اب پہنچ گئے میرے بھائی، کہ بھتیجے جیسا آپ کا حکم، میں تو آپ کی امامت کا قائل ہوں۔ کہ چچا جان سب سے کہہ دیجیے سب مکے چلو۔ سارے شیعہ اٹھے مکے جا آ گئے۔ جیسے ہی مکے آئے امام سجاد سے پوچھا بھتیجے کیا کرنا ہے؟ امام نے کہا چچا جان جائیے ذرا حجر اسود سے کہیے گواہی دے آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ سلام اللہ علیہ آئے، حجر اسود کو چوما، کہا اے حجر اسود میری امامت کی گواہی دے۔ حجر اسود خاموش رہا۔ امام نے کہا چچا جان نیچے آ جائیے اب میری باری۔ امام سجاد آگے بڑھے، مجھے نہیں پتا مولا نے چوما یہ حجر اسود نے۔ امام آگے بڑھے، سارے کے سارے مکے اور مدینے کے لوگوں نے سنا، حجر اسود سے آواز آئی السلام علیکم یا حجت اللہ، اے حجت خدا آپ پہ سلام۔ امام سے ایک مرتبہ مجمع نے کہا حضرت حجر اسود سے کہیں دوبارہ سلام کرے۔ حجر اسود نے دوبارہ سلام کیا، کہا مولا ایک مرتبہ کہیں دوبارہ سلام کرے، یعنی تیسری دفعہ سلام کرے۔ حجر اسود نے دوبارہ پھر تیسری دفعہ سلام کیا۔ امام نے کہا تم قیامت تک کہتے رہو گے یہ سلام کرتا رہے گا۔ حضرت گرامی حجر اسود نے گواہی دے کے بتایا یہ میرا بھی امام ہے، جسے سب لوگ چومنے جاتے ہیں، وہ حجر اسود گواہی دیتا، یہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت گرامی میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، 5-7 منٹ ہے، بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ امام کا دور امامت ہے، چوتھے امام کا۔ بڑے بڑے حکمران آئے، جب امام مدینے میں آتے تھے تو کچھ لوگ آ کے اس انداز سے رسول خدا کو سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام۔ ایک مرتبہ امام سجاد کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے جد آپ پہ سلام۔ میدان گرامی پیش کر رہا ہوں روایت کو، امام نے اپنی امامت کی دلیلیں دی۔ جب مولا سجاد، میں نے اس دن خطبہ پیش کیا تھا مولا سجاد کا، کہ مولا سجاد کا تفصیلی خطبہ ہے۔ جب مولا سجاد نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو یزید نے خطبے کے درمیان مؤذن سے کہا اذان دے تاکہ ان کا خطبہ مکمل نہ، تو مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر۔ امام منبر پہ تھے، آپ نے فوراً کہا جل جلالہ۔ مؤذن نے جب 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فوراً فرمایا وحدہ لا شریک لہ۔ لگتا تھا اذان اتری ہی ان کے لیے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا۔ پھر ایک مرتبہ امام نے یزید کو خطاب کیا جو بلندی پہ بیٹھا تھا، کہ یزید یہ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید خاموش بیٹھا تھا۔ امام نے پھر دوبارہ فرمایا یزید اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا، اور اگر تو کہتا ہے میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ مجھے آج بتایا گیا ابھی کہ یہ لاہور کی بڑی زیارات میں سے زیارت برآمد ہونے والی ہے۔ بتایا یہ برسہ برس سے زیارت برآمد ہو رہی ہے۔ حتیٰ جو میرے بھائی لندن سے ساتھ آئے وہاں سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ جس امام باقا میں آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جو پرانے بانی سب مرحوم ہو گئے جنہوں نے شروع کیا تھا، بڑی زحمتوں سے یہاں عزاداری کو رائج کیا گیا۔ خدا ان کی روحوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ تمام، میرا دل کہتا ہے، میرا عقیدہ جو بانیان تھے ان کی ارواح موجود ہیں، آپ کے وہ اجداد جنہوں نے یہ عزاداری شروع کی تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے مجلس میں
امام آتے ہیں، بڑی عقیدت سے سنا کیجیے مدارس، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں۔ مولا سجاد کی خدمت میں ایک شیعہ نے عرض کیا، مولا میرے سارے خاندان کی میری بڑی حسرت ہے کہ آپ میرے بھائی کی شادی میں آئے۔ مولا نے فرمایا جب سے میرے بھائی علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں اس کے بعد سے شادیوں میں نہیں جاتا۔ مولا نے فرمایا میں شادیوں میں نہیں جاتا، اگر شادی میں جاتا ہوں مجھے میرا بھائی یاد آتا۔ مولا ہماری حسرت تھی اگر آپ کچھ دیر کے لیے آ جائیں۔ مولا نے فرمایا ایک شرط پہ آؤں گا، اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائل پڑھ لو میں مجلس میں آ جاؤں، میں شادی میں ضرور آؤں گا اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائل پڑھ لو۔ اس نے کہا مولا بس اتنی سی شرط ہے؟ مولا مجھے شرط منظور ہے۔ اس نے شادی میں ایک مرتبہ دیکھا مولا سجاد آ گئے، جیسے ہی آئے نا اس نے مولا کے آگے ہاتھ باندھے گا، مولا آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے۔ مولا نے کہا تجھے شرط یاد ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا پھر مسائل کروا۔ اس نے آدمی سے کہا ذرا حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھ لو۔ مولا نے فوراً کہا چراغ بجھا دو تاکہ کوئی رونے میں شرم نہ کرے۔ جیسے ہی مسائل ہونے لگے مولا نے چراغ بجھوایا، اور مولا جب مجلس ختم ہوئی لوگوں نے جب چراغ جلائے تو دیکھا مولا سجاد نہیں۔ مولا سجاد کہاں تشریف لے گئے؟ دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے۔ اس نے سوال کیا مولا آپ دروازے پہ کیوں کھڑے؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب میرے مہمان، یہ میرے بھائی کی مجلس میں آئے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج مولا سجاد کے مسائل جنہوں نے 72 کے لاشیں اٹھائے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک جملہ پیش کر دو، مولا سجاد سے کسی نے کہا مولا ہم مسائل میں روتے تو ہیں لیکن آپ ہمیشہ کہتے ہیں رونے کا حق ادا نہیں ہوا۔ کہا میرے بابا کے مسائل پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی، کیونکہ جب میری پھوپھیاں روتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ مولا سجاد کے مسائل بہت زیادہ، ایک روایت پڑھوں گا اس کے بعد دیکھوں گا آپ میں طاقت ہے مسائل سننے کی ہے نہیں۔ مولا سجاد جب بھی ان کے سامنے پانی رکھا جاتا نا مولا پانی دیکھتے ہی بلند آواز سے رو کے فرماتے ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے۔ قتل ابن رسول اللہ اتشانا۔ مولا ہر روز اپنے باغ جاتے تھے، جب شام کو باغ کے لیے نکلتے تو مدینے کے سارے قصائی اپنے پشتوں پہ کپڑا ڈالتے تھے، کیونکہ مولا سجاد گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے، گوشت کو دیکھتے ہی رونے لگتے۔ ایک دن ایک قصاب کی دکان پہ وہ قصائی بھول گیا کہ مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا، اس نے اپنے جانور پہ کپڑا نہیں ڈالا۔ مولا سجاد نے جیسے گوشت دیکھا بلند آواز سے رونے لگے، کربلا کا رخ کیا کہ ہائے میرے بابا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس قصائی نے ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگی، مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہے جواب دے گا؟ کہ مولا فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہ ہاں مولا آپ کے جد رسول خدا کی سنت ہے، جانور کو پانی پلا کے ہم ذبح کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے دوسرا سوال کیا
کہ جب تو نے ذبح کرنا شروع کیا خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا ہم خنجر تیز کر کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے رو کے تیسرا سوال کیا، جب تو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا ہم چھپا کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مولا سجاد نے کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، نہ میری پھپھی سے چھپایا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی، وہ خنجر چلاتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کر لے۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ کون کون سی باتیں رلاتی؟ ذرا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ کربلا چلیے گا۔ میرے مولا نے فرمایا میری چھوٹی سی بہن کے سوال بہت رلاتے۔ میں تو 3-4 روایات پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگا آپ برداشت کر پائیں۔ سنیں گے؟ مولا فرماتے میری چھوٹی سی بہن کے سوال بہت رلاتے۔ مولا کون سے سوال نے آپ کو رلایا؟ کہ میری بہن نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا بھیا آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا پاؤں پھیلا کے بیٹھے، بھیا کیا بات ہے آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے؟ کہ بہن میرے نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، اس لیے میں نے پاؤں پھیلا۔ کہ میری بہن نے میرے پاؤں کا ایک ایک کانٹا نکالا۔ کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا؟ آپ کی بہن نے آپ کے پاؤں کے کانٹے نکالے، اس میں رونے کی بات کیا؟ مولا نے فرمایا رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، لیکن میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بیوی آپ کے پاؤں سے حضرت مولا آپ نے کانٹے کیوں نہیں نکالا؟ کہ میرے گلے میں توق تھا، میرے ہاتھ اس توق میں بندھے تھے۔ حضرت اللہ میرے بچے میرے بھائی اب تو برداشت نہیں کر پا رہے، بس میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھے مدینے واپس جانا ہے، مولا سجاد کا تابوت برآمد ہونا، سنیں گے بس ایک جملہ ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ جب شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی گزر گئے، مولا سجاد کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، مولا نے لاشا اٹھایا، جب دفنانے لگے آواز دی میرے 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجیے۔ حضرت اللہ اب میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی میرے بزرگ میرے بچے برداشت نہیں کر رہے، چلیے میرے ساتھ مدینے۔ حضرت اللہ حضرت اللہ بس بھئی 4 سے 5 منٹ میں تابوت برآمد ہو جائے، برداشت کریں گے بس میں نے کل روایت پیش کی تھی 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں۔ پہلا جناب سیدہ کا رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا، دوسرا تابوت شام کے زندان میں کسی چھوٹی سی بیوی کا، تیسرا تابوت نہیں پڑا، چوتھا تابوت پورے بغداد میں کسی بیمار امام کا۔ بس بھائی حضرت سنیں گے سنیں، پوری دنیا میں رسم میں جب بھی چوتھے امام اور 7ویں امام کا تابوت اٹھتا ہے نا تو پوری دنیا میں آپ کاسمین چلے جائیں گے، نجف چلے جائیں گے، کربلا، مشہد، ہندوستان پاکستان کہیں چلے جائیں، جہاں پہ بھی مولا سجاد کا اور مولا موسیٰ کاظم کا تابوت اٹھتا ہے نا تو تابوت پہ زنجیریں لگی ہوتی ہیں، تابوت پہ زنجیریں،
ایسے ہی ہے نا، پوری دنیا میں صرف 2 تابوت ایسے ہیں جن پہ زنجیریں ہوتی ہیں، 2 تابوت پہ زنجیریں ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا، 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی، رات کا وقت ہے، مدینے میں پانی ڈال رہے ہیں، ایک مرتبہ مولا بلند آواز سے کہتے ہیں سیدہ ہاتھ ہٹائیے، بس بیوی نے ہاتھ ہٹایا، مولا علی نے پانی زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئے۔ بس ایک تابوت برآمد ہو گئے، 2 منٹ، بس 2 منٹ نہیں کہوں گا، 2 منٹ، 3 غسل دینے والے غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی، جانتی دوسری ہستی کون ہے؟ زندان ہے، شام ہے، جناب زینب ہے، ایک بچی ہے، جناب زینب نے فرمایا سجاد سکینہ کا بولا اتار دوں یا رہنے دو؟ مولا نے فرمایا پھوٹی اللہ کوئی طاقت اتارے، میری بہن علی زخمی ہے۔ اندروں کو ملنا۔ تیسری ہستی کون ہے؟ مدینہ شہر ہے، امام باقر ہے، پانی ڈالتے ہوئے مولا سجاد کو کروٹ دی، پشت پہ نشان دیکھے، امام باقر نے پانی پھینکا،